والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حدیث کے ضعیف ہونے کے دو رئیسی سبب ہیں، یعنی دو اہم سبب ہیں. کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے دو سبب انتہائی اہم ہیں. پہلا سبب کا تعلق سند سے ہے اور دوسرے سبب کا تعلق راوی سے ہے. تو کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے دو سبب ہیں. پہلے سبب کا تعلق سند سے ہے اور دوسرے سبب کا تعلق راوی سے ہے. سند میں انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے اور اس کی قسمیں پڑھ چکے ہیں: مرسل، معلق، معضل، منقطع، مدلس، مرسل خفی. یہ سارے جو ہے ان ساروں کا تعلق سند سے ہے. اب رہا راوی میں عیب کی وجہ سے حدیث کا ضعیف ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کا تعلق راوی کی عدالت سے ہے، دوسری قسم کا تعلق راوی کے حفظ سے اور ضبط سے ہے. تو راوی میں عیب کی وجہ سے یا راوی کے مطعون ہونے کی وجہ سے حدیث کے ضعف ہونے کے دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کا تعلق راوی کی عدالت سے ہے، دوسری قسم کا تعلق راوی کے ضبط سے ہے. راوی کی عدالت میں کمی ہو، اس سے حدیث ضعیف ہوتی ہے. راوی کے ضبط میں خلل واقع ہو، اس سے بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو گویا خلاصہ یہ ہے، کسی بھی حدیث کے ضعیف ہونے کے دو بڑے سبب ہیں. پہلا سبب کا تعلق سند سے ہے یا سند کے انقطاع سے ہے، اور دوسرے سبب کا تعلق راوی کے عیب سے ہے. راوی کے عیب کی دو قسمیں ہیں. ایک کا تعلق راوی کے عدالت میں خلل سے ہے، دوسرے کا تعلق راوی کے ضبط میں خلل سے ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ سر میں پوچھتا ہوں، جواب دو. حدیث کے ضعیف ہونے کے دو بڑے سبب کیا ہیں؟ بولو، آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو، پہلے سبب کا آواز آ رہی ہے؟ تعلق پہلے سبب کا تعلق سند سے ہے اور دوسرے سبب کا تعلق راوی کے عیب سے ہے. ہاں. راوی کے عیب کے دو قسمیں کیا ہیں؟ پہلی قسم کا تعلق راوی کی عدالت سے ہے اور دوسری قسم کا تعلق راوی کے ضبط سے ہے. بس ٹھیک ہے. اب اس کے بعد لکھو، راوی میں طعن کے اسباب. راوی کی عدالت میں طعن کے اسباب. یا سوال سے بنو، وہ اسباب جن کی وجہ سے راوی کی عدالت مجروح ہوتی ہے. لکھو، وہ اسباب جن کی وجہ سے راوی کی عدالت مجروح ہوتی ہے، مطعون ہوتی ہے. وہ اسباب جن کی وجہ سے راوی کی عدالت مطعون ہوتی ہے. ان راوی کی عدالت میں جو عیب لگتا ہے، وہ اسباب کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کیا لکھے؟ اسباب جن کی وجہ سے راوی کی عدالت مجروح ہوتی ہے. وہ 5 ہیں. تو 5 ہے. نمبر 1، الکذب. نمبر 1، الکذب. الکذب کا معنی جھوٹ بولنا. آدھا گھنٹے بعد
पहला सबब है अलकदिबु, झूठ बोलना। दूसरा सबब अत्तुहमतु बिलकदिब, लिखिए शेर। क्या लिखे? अत्तुहमतु बिलकज़िब। झूठ से मुत्तहम होना। तो पहला हुआ रावी का झूठ बोलना। दूसरा, रावी का झूठ से मुत्तहम होना, यानी रावी पर झूठ बोलने की तोहमत लगना। पहला झूठ बोलना, दूसरा रावी पर झूठ बोलने की तोहमत लगना। हो गए? क्या लिखे जी? अत्तुहमतु बिलकज़िब, झूठ से मुत्तहम होना। हाँ, झूठ से मुत्तहम होना, रावी पर झूठ की तोहमत लगना। नंबर 3, अल फिस्क, रावी का फासिक होना। लिखिए शेर। क्या लिखे सुनाओ? अल-फिस्क, रावी का फासिक होना। चौथा है अलबिदातु, रावी का बिदाती होना। नंबर 5, अल जहालतु, रावी का मजहूल होना। रावी का मजहूल होना, गैर मारूफ होना, रावी का मजहूल होना। तो लिखिए शेर। रावी के अदालत के एतबार से मतऊन होने के 5 असबाब हुए। पहला सबब रावी अल कदिबु, रावी का झूठ बोलना। दूसरा सबब अत्तोहमत बिल कदिब, रावी पर झूठ की तोहमत लगना, या रावी पर झूठ का इल्जाम लगना। नंबर 3, अल फिस्को, रावी का फासिक होना। नंबर 4, अल बिदातु, रावी का बिदाती होना। नंबर 5, अल जहालतु, रावी का मजहूल होना। तो ये जो 5 असबाब हैं, इन 5 असबाब की वजह से रावी की अदालत मजरूह होती है। अगर किसी रावी में इन 5 असबाब में से कोई सबब पाया जाए तो वो हदीस ज़ईफ होती है। हो गई बात? अब जी लिखो, सर। रावी के जब्त, रावी के हिफ्ज और जब्त में, रावी के हिफ्ज और जब्त में
راوی کے حفظ اور ضبط میں طعن کے 5 اسباب ہیں. طعن طا عین نون. راوی کے حفظ و ضبط میں طعن کے 5 اسباب ہیں. نمبر 1، فحش الغلط. فحش الغلط. فحاشین الغلط. فحش الغلط. زیادہ غلط راوی کا کثرت سے غلطی کرنا. نمبر 2، سوء الحفظ. راوی میں حافظے کی کمزوری. راوی کے حافظہ میں راوی کا کمزور حافظہ والا ہونے یا راوی کے حافظہ میں کمزوری کا پایا جانا. راوی کے حفظ میں کمزوری کا پایا جانا. پہلا ہوا فحش الغلط، دوسرا ہوا سوء الحفظ. لکھیے تو سے ہے جی سے تیسرا لکھو الغفلت. راوی میں غفلت کا پایا جانا. راوی میں غفلت کا پایا جانا. لکھیے سے نمبر 4، کثرت الاوہام. کثرت الاوہام. لکھیے سے راوی میں بکثرت وہم کا پایا جانا. نمبر 5، مخالفت الثقات. مخالفت الثقات. راوی کا ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا. کیا لکھنا ہے؟ راوی کا راوی کا ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا. لکھیے سے ہو گیا نا؟ تو اس میں کتنا پڑھے ہم؟ 10 اسباب پڑھے. 5 اسباب کا تعلق راوی کے عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق راوی کے ضبط اور حفظ سے ہے. سمجھ گئے؟ جی سے تو دوبارہ خلاصہ سن لو. کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی حدیث کے ضعیف ہونے کے 2 بڑے سبب ہیں. پہلا سبب سند میں انقطاع کا پایا جانا. دوسرا سبب راوی میں عیب کا پایا جانا، راوی کا معیوب ہونا. سند میں انقطاع کی کئی قسمیں ہیں: معلق، مرسل، معضل، منقطع، مدلس، مرسل خفی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. راوی کے معیوب ہونے کی 2 قسمیں ہیں. ایک کا تعلق راوی کی عدالت سے ہے اور دوسرے کا تعلق راوی کے حفظ اور ضبط سے ہے. راوی کی عدالت مجروح ہوتی ہے 5 اسباب کی وجہ سے. پہلا سبب راوی کا جھوٹ بولنا، الکذب. دوسرا سبب راوی پر جھوٹ کا الزام لگنا، تہمت لگنا، التہمت بالکذب. تیسرا سبب الفسق، راوی کا فاسق ہونا. چوتھا سبب البدعت، راوی کا بدعتی ہونا. پانچواں سبب الجہالت، راوی کا مجہول ہونا. راوی کے حفظ اور ضبط میں عیب کی 5 صورتیں ہیں یا 5 اسباب ہیں. ان 5 اسباب کی وجہ سے راوی مطعون اور معیوب ہوتا ہے. پہلا ہے فحش الغلط، راوی کا بکثرت غلطی کرنا.
दूसरा है सुउल हिफ्ज़ी, रावी के हाफिजा में कमजोरी का पाया जाना। अलगफलतु, तीसरा सबब है रावी में गफलत का पाया जाना। चौथा सबब कसरतुल अवहाम, रावी में कसरत के साथ वहम का पाया जाना। पांचवा सबब मुखालफतुल सिकात, रावी का सिका रावियों की मुखालफत करना। समझ गए? तो कल मुझे जी। आप लोग सुना देते हैं कि ये पांच असबाब जिनका ताल्लुक अदालत से है, पांच असबाब जिनका ताल्लुक तान से है, और इस तरीके से इनक़िताए सनद की जो छह किस्में हैं, कल बस इनको जरा सुनाने की कोशिश करो। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम अच्छा। आगे बढ़ेंगे। सलाम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।